وسؤر بني آدم وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا المعلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا باب سؤر بنی آدم ابن آدم کے جھوٹے کے متعلق یہاں یہ باب امام طحاوی رحمہ اللہ نے باندھا ہے، لیکن در حقیقت یہاں جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ منہ سے چکنے والے جھوٹے کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد پہلے غسل کر لے ایک برتن سے اور اس برتن کے اندر جو باقی پانی ہے تو کیا عورت اس سے غسل کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یا اسی طریقے سے اگر کسی برتن کے اندر رکھا ہوا پانی ہے اور عورت نے اس سے غسل کر لیا تو اس کے باقی ماندہ پانی سے مرد غسل کر سکتا ہے یا غسل نہیں کر سکتا، اس کے متعلق بیان ہے۔ احمد، امام اوزاعی اور داؤد ظاہری یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی مرد عورت کا باقی ماندہ پانی مرد کا باقی ماندہ پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن سرجس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، کہ مرد عورت کا اور عورت مرد کا باقی ماندہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، ولیکن جميعا، ہاں اگر یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ ایک برتن کے اندر رکھے ہوئے پانی سے غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں امام احمد رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے حضرت عبداللہ ابن سرجس کی روایت ہے، پہلی بات تو اس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت منسوخ ہے، دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ روایت ضعیف ہے، اور تیسری بات ہم اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا دو قسم کے اوپر ہے، ایک نہیں تنزیہی ہوتا ہے اور ایک نہیں تحریمی ہوتا ہے۔ یہاں جو منع کرنا ہے وہ نہیں تنزیہی کا ہے نہ کہ تحریمی کا ہے۔ بہت سارے مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کرنے کا تعلق تنزیہ کے ساتھ ہوتا ہے، تحریم کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی یہ بات ناپسندیدہ ہے، اور ناپسندیدگی کی وجہ اس وقت اس زمانے کے اندر یہ تھی خاص کر کہ پانی کی کمی تھی۔ اس زمانے کے اندر جو نلکوں سے پانی آتا ہے اس میں بھی اس بات کی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر مرد پہلے غسل کریں یا عورت پہلے غسل کرے۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذه الاثار فكرهوا ان يتوضا الرجل بفضل المرأة او تتوضا المرأة بفضل الرجل، یہ امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف اشارہ ہے۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بهذه كله وكان مما احتج به في ذلك ما، اور وخالفهم في ذلك آخرون سے امام طحاوی رحمہ اللہ ائمہ ثلاثہ کے مذہب کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کا باقی ماندہ پانی یا مرد کا باقی ماندہ پانی ایک دوسرے استعمال کر سکتے ہیں تقدیم اور تاخیر کے ساتھ۔ ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کا باقی ماندہ پانی مرد استعمال کر سکتا ہے اور مرد کا باقی ماندہ پانی عورت استعمال کر سکتی ہے، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نغتسل من اناء واحد، میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ اب اگر اس کے اندر ایسی قباحت ہوتی کہ ایک کا پانی دوسرے کے لیے استعمال کرنا ناپاک ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک برتن سے غسل نہیں فرماتے۔ ظاہر ہے کہ کسی کا ہاتھ برتن کے اندر پہلے گیا اور کسی کا ہاتھ برتن میں بعد میں گیا، تقدیم تاخیر یہاں بھی ہوئی، تقدیم تاخیر کہاں ہوئی؟ یہاں پر بھی ہوئی، اور اسی کے اوپر امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہی نظر قائم کیا ہے۔ فرماتے ہیں قال ابو جعفر فلم يكن في هذا عندنا حجہ،
ہمارے نزدیک اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ علامہ یقول علی المقالۃ الاولی، کس کے لیے؟ پہلے والے مقالہ ہے، پہلے والے کہنے والوں کے لیے۔ اور پہلے والا مذہب کس کا تھا؟ امام احمد رحمہ اللہ کا، لأنہ قد يجوز ان يكون كان يختصران جميعا، اسی کے وہاں پر امام احمد رحمہ اللہ نے اس بات کو جائز کیا تھا حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے کہ دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّمَا التَّنَازُعُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا ابْتَدَأَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ، یہاں جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ تاخیر اور تقدیم کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ تاخیر اور تقدیم کے اندر ہے۔ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، پس جب ہم اس میں جب ہم نے غور کیا، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدَ قَدْ قال حدثنا عبد الوهاب عن اسامہ ابن زید عن سالم عن ام سبیہ الجہنیہ قال وزعمنا قد ادرکت وبایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت اختلفت یدی وید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوضوء من اناء واحد۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے غور اور فکر کرنا شروع کر دیا تو ہم نے یہ روایت دیکھ لی، اور اس روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ برتن میں کبھی پہلے ہوتا اور کبھی جناب میرا ہاتھ برتن کے اندر پہلے ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس کے اوپر وہ روایت بھی دلیل ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول اب کے لیے میرے لیے پانی کو چھوڑ دیجئے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت اس لیے نہیں ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ ایک برتن سے غسل کر سکتے ہیں تو تقدیم اور تاخیر کے ساتھ بھی جناب غسل کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی ناپاکی نہیں آئی۔